عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آج سورہ صف کی 6 آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا اور اس آیت مبارکہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. ارشاد ہوا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور جو پہلے کتاب نازل ہوئی ہے تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچی کتاب ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب. اللہ جنی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے. یہاں رک کے میں ایک جملہ جو قرآن کریم کا اسلوب ہے وہ بیان آپ کو کرنا چاہتا ہوں. جو بھی نبی آیا اس نے اپنے سے پہلے نبی کی بھی تصدیق کی اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی بھی تصدیق. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی اسلوب اختیار کیا.
کہ پہلے جو کتاب تورات نازل ہوئی ہے وہ کتاب برحق ہے، جس پہ نازل ہوئی وہ نبی بھی برحق ہے، اور میرے بعد ایک رسول آئیں گے، ان کی میں خوشخبری تمہیں دیتا ہوں، ان کا نام احمد ہے۔ یہ دو چیزیں یہاں پہ مفسرین نے بیان کی۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ کسی عیسائی کا ایمان لانا جو ہے نا، اس کے لیے 2 اجر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اس نے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ اس نے اس غیب کو، اس معجزے کو بھی تسلیم کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے 500 سال پہلے بیان کیا ہے۔ یعنی جو کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا تو یہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے، اعجاز ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام، اور یہی ختم نبوت پہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ ختم نبوت پہ بھی یہی دلیل ہے۔ میں اور آپ جب ایمان لاتے ہیں تو ہمارے لیے صرف ایک ہی حکم ہے کہ میں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لاتا ہوں، اور آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان سب پہ ایمان لاتا ہوں، بعد والے کسی نبی پہ ایمان نہیں لاتا۔ باقی تمام انبیاء کا اسلوب یہی ہے کہ جو مجھ سے پہلے گزرا وہ بھی حق پہ تھا، جو میرے بعد میں نبی آئے گا وہ بھی حق پہ ہوگا، لیکن قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، اس لیے کہ یہ خاتم ہے نا، مہر لگانے والے۔ اس کے لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بات، ویسے تو نبی پاک کے صفاتی نام بہت زیادہ ہے، 99 نام تو اکثر آپ نے مساجد میں بھی لکھے دیکھے ہوتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 5 ناموں کا بڑا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو آپ کا جو نام ہے ذاتی نام 2، جیسے اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کا ذاتی نام تو ایک ہی ہے نا اللہ، باقی اس کے صفاتی، وہ رحمان ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ رحیم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ باری ہے، مصور ہے، یہ جتنے بھی نام ہیں یہ اس کے صفاتی نام، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہی 2 ہیں۔ ایک وہ نام جو دادا جان نے رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار تک یہ نام کسی اور کا نہیں، یہ یکتائی ہے نام میں۔ اور دوسرا یہ ذاتی نام احمد، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ایک شخص کے 2 نام کیوں، جبکہ اللہ کا بھی ذاتی نام ایک ہے، ہر شخص کا ذاتی نام ایک ہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام 2۔ اس کی وجہ یہ بیان ہوئی ہے کہ زمین پر میرے آقا کا نام محمد ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے محمد نہیں کہا،
میرے بعد جو نبی آئے گا محمد نہیں بتایا نا، احمد بتایا۔ آج میں نے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، میں نے صرف اشارے کرنے ہیں، جو بندہ اس پہ غور و فکر کر لے کر لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ذکر قرآن میں آیا نا، اپنے بعد والے نبی کا نام بتا رہے ہیں، تو بعد والے نبی کا نام محمد نہیں بتا رہے، احمد بتا رہے۔ کیوں؟ کہ جو کوئی جس جگہ کا ہوتا ہے وہاں کی بات کرتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام چونکہ روح اللہ ہیں، کلمات اللہ ہیں، جبریل نے پھونک ماری تھی، یہ سورہ مریم میں ہے نا، میں آیتوں کے ترجمے ہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ جبریل نے پھونک ماری تھی سیدہ مریم کو، اور عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں آ گئے۔ اب جبریل چونکہ زمینی مخلوق نہیں ہے، وہ آسمانی مخلوق ہے، تو عیسیٰ جب نام بتاتے ہیں تو آسمانوں والا بتاتے ہیں، زمین والا نہیں بتاتے۔ بھائی عیسیٰ اس ماحول کے تھے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے نام بتایا آسمانوں والا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں ذاتی۔ زمین پہ آقا کا نام محمد ہے اور آسمانوں پہ نام احمد ہے۔ زمین والوں میں جو سب سے عزت والی مخلوق ہے، سب سے شرف والے، عزت والے، وہ نبی ہیں، انبیاء کرام۔ ان سے بڑا عزت والا کوئی نہیں۔ اب وہ سارے نبی، وہ جو آیا میثاق ہے تیسرے پارے، ان سے اللہ نے عہد لیا ہے کہ تم نے میرے محبوب پر ہی ایمان لانا ہے، اور پھر مسجد اقصی میں اکٹھا کر کے حضور کی امامت میں تمام نبیوں نے نماز پڑھی، اور اس زمین والوں کو یہ بتا دیا گیا کہ اس زمین پہ محمد جیسا کوئی نہیں۔ آسمان والوں کو، ان کو بھائی اپنی تسبیح اور حمد پہ بڑا ناز ہے، اسی لیے تو تخلیق آدم پہ یہی تو انہوں نے بات کی تھی فرشتوں نے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری حمد بیان کرنے کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اب آسمان والوں کو ناز ہے کہ جیسی اللہ کی حمد ہم بیان کرتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کوئی ہمیں تو کوئی لاکھ لالچ ہوگا کہ نماز پڑھیں گے تو بیماری سے شفا مل جائے گی، روزہ رکھیں گے تو شاید ہمیں کوئی اور چیز حاصل ہو جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے۔ ہم تو عبادتیں بھی لالچ کے لیے کرتے ہیں، کہیں بچے کو نوکری میں، بھائی فرشتوں کو تو کوئی لالچ نہیں، وہ تو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب ان کو یہ ناز تھا کہ ہم اللہ کی جیسی تسبیح اور جیسی حمد ہم بیان کرتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور احمد جو لفظ ہے نا، یہ اس کو انگریزی زبان میں تھوڑا سا سمجھ لیں، اس کو ویسے ہم اردو اور عربی میں تفضیل کل کہتے ہیں، انگلش میں اس کو سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں۔ کسی بھی صفت کا جو آخری درجہ ہوتا ہے، کسی بھی صفت کا آخری درجہ، اس کو سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں، تفضیل کل کہتے ہیں۔ احمد جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، آسمان والوں کو بتایا کہ جیسی حمد میری احمد نے
کی ہے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ سارے زمین و آسمان کے مل کر بھی، اور ایک روایت میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ قیامت والے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ان الفاظ میں حمد بیان کریں گے جن الفاظ میں کسی نے اللہ کی حمد بیان نہیں۔ تو زمین والوں کو بھی بتا دیا گیا کہ محمد جیسا کوئی نہیں، اور آسمان والوں کو بھی بتا دیا گیا کہ آسمانوں پہ بھی احمد جیسا کوئی نہیں۔ اچھا یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ میں ایک گرامر کی چھوٹی سی بات آپ سے کروں، ہو اس لیے نہیں سکتا کہ محمد کا لفظی معنی یہی ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ تحمید اس کا جو باب ہے کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے اس کو تعریف کرنی پڑے، کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب محمد آتا ہے نا، جس کی بار بار تعریف کی جائے، ہر کسی کو تعریف کرنی پڑے، تو پھر اللہ کا صفاتی نام جہاں آتا ہے حامد، اللہ حامد ہے اس محمد کا۔ اللہ تعریف کرنے والا ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب حضور کا نام احمد آتا ہے تو پھر اللہ مقام محمود پہ ہوتا ہے، یہ احمد ہے اس محمود کا۔ اللہ حامد ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ احمد ہے اس محمود کا۔ یہ گرامر کی باتیں پھر ذرا پیچیدہ ہو جائے۔ بہرحال یہ دو نام میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں، اور ان سے سرکار کو بڑی محبت ہے۔ اگر ان پہ گفتگو کرنا چاہیں تو یہ بڑا لمبا موضوع ہے، لیکن سرکار تو وہ چونکہ آج میں نے وہ 5 ناموں کا ذکر کرنا ہے، ایک تو یہ 2 نام تھے، ان سے بڑی محبت تھی۔ تیسرا نام تھا ماہی، اس نام سے بڑی محبت تھی نبی پاک سے۔ یہ حضور کا نام ہے ماہی۔ جو ماہی آپ بولتے ہیں نا، یہ وہ نہیں ہے، یہ جیم کے بعد جو ہا آتی ہے نا، ہا حلق سے نکل ماہی۔ آپ اپنی پنجابی میں بھی وہ مائیے پڑھتے ہیں نا، ماہی محبوب کو کہتے ہیں، نہیں یہ وہ نہیں، یہ عربی زبان کا ماہی، اس کا معنی ہوتا ہے کفر کو دور کرنے والا۔ اس نام سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ باقی آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء گزرے ہیں نا، ہر ایک کے پاس مہر نبوت تھی، اور وہ مہر نبوت ہوتی تھی دائیں ہاتھ۔ ہر نبی کو اللہ نے مہر نبوت عطا کی تھی، اور وہ مہر دائیں ہاتھ میں ہوتی تھی، ہتھیلی۔ وہ تبلیغ کرتے تھے، کوئی نہ مانتا تو نبی مہر نبوت دکھاتا تھا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دونوں شانوں کے درمیان رکھی۔ نبی پاک کی مہر نبوت ہاتھ پہ نہیں تھی، دونوں شانوں کے درمیان، پشت پہ، جو ہر وقت چھپی رہتی۔
یہاں بڑی لمبی بحثیں لکھی ہوئی مفسرین نے، محدثین نے بہت کچھ لکھا، لیکن ایک جملہ جو لکھا کہ مہر تو دکھانے والی چیز ہوتی ہے، اور اپنے محبوب کی باری ہے تو مہر چھپا کے رکھی۔ جب کبھی کئی مواقع آئے جب سرکار نے مہر نبوت دکھائی تو حضرت سلمان فارسی کو دکھائی، زیارت کرتے تھے لوگ، لیکن اوپن نہیں رکھی، چھپا کے رکھی۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے، یہ میں نے تفسیر سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ نے چہرہ ہی ایسا دیا تھا کہ کسی کو مہر نبوت مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ کیا مانگے گا کوئی مہر نبوت، کیا دیکھے گا؟ جس چہرے کو وجہ اللہ کہا جائے، یہ وجہ ان کا آپ کو پتہ ہے، چہرے کو عربی زبان میں وجہ کہتے ہیں۔ ویسے وجہ کا جو لفظی معنی ہے، آپ کہیں گے کہ اسکول ہی کھول کے بیٹھ گئے، آپ لفظ اکثر استعمال کرتے ہیں کہ اس بات کی وجہ بتاؤ، تو وجہ کا لفظی معنی ہوتا ہے پہچان، یعنی وہ دلائل دو کہ میں تیری اس بات کو سمجھ سکوں، پہچان سکوں۔ آپ وجہ پوچھتے ہیں نا ہر کام کی، کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، اس کی وجہ بتا۔ تو عربی زبان میں چہرے کو وجہ کہتے ہیں، اس لیے کہ چہروں سے پہچان ہوتی ہے۔ آپ چہرہ دیکھ کے بتاتے ہیں نا کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شخص ہے۔ تو چہرہ انسان کی پہچان۔ اچھا، ایک تو یہ پہچان ہوتی ہے، ایک دوسری پہچان بھی ہوتی ہے کہ جو ہی آپ کسی کا چہرہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا سخی ہے، کسی کا چہرہ دیکھتے ہی کہتے ہیں بڑا بے غیرت آدمی ہے۔ ایک چہروں کی یہ پہچان بھی ہوتی ہے، کسی جھوٹے کا چہرہ، کسی سچے کا چہرہ، کسی سخی کا چہرہ، کسی با وفا کا چہرہ۔ لیکن کیا کمال ہے، جس چہرے کو وجہ اللہ کہا جائے، کہ جس چہرے کو دیکھنے سے اللہ کی پہچان ہو، اس کو وجہ اللہ کہتے ہیں۔ تو کفر تو دور ہو جاتا تھا زیارت سے ہی۔ میں دو باتیں کئی دفعہ، وہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ یہ پیسے بڑی عجیب چلتی، آپ نے جی وہ نبی پاک کی شان کو بڑھا دیا، اس میں جی افراط و تفرید کا شکار ہو گئے، اس میں غلو کر دیا۔ یہ چونکہ قرآنی اصطلاح نا، غلو کرنا، کسی کی شان کو بڑھا کر بیان کرنا یا کم کر کے بیان کرنا، کہتے ہیں غلو کیا۔ تو میں ان سے صرف یہی عرض کرتا ہوں کہ کسی کو میرے نبی کی شان کا علم ہے کہ اتنی ہے؟ جب کسی کو علم ہی نہیں تو وہ حد کیا توڑے گا اور کیا نہیں توڑے گا؟ بھائی یہ تو معاملہ تب بنتا ہے نا جب کسی کو حد کا پتہ ہو۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حد کا پتہ ہے؟ پھر ایک یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ کہنے سے شرک ہو جاتا۔ میں سادہ سی بات ان سے کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ کا ماننے والا مشرک نہیں ہوتا۔ بھائی یہ کیسے تم نے سوچ لیا کہ جو نبی پاک کو مانے گا وہ مشرک ہوگا؟
آپ کا نام ہی کیا ہے؟ ماہی۔ اس نام سے میرے آقا کو محبت ہی اس لیے ہے کہ جو اس ماہی کے قریب آیا اس کا کفر دور ہو گیا۔ یہ میں مختصر، یہ چونکہ نام میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند پڑے۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی، یہ آئے تھے مناظرہ کرنے، بحث کرنے آئے تھے۔ ہاں، یہودی بڑے خوش تھے کہ ہمارا بہت بڑا عالم ہے، آج مناظرے میں شکست دے دے گا۔ لیکن جب سامنے آئے تو بیٹھتے ہی کلمہ پڑھ لی، مسلمان ہو گئے۔ تو یہودیوں کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا کہ بات ہی نہیں کی؟ بھائی بات تو کرتے نا، ہار جاتے، دلائل ختم ہو جاتے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ بات ہی نہیں کی آپ نے؟ کمال کا جملہ ہے۔ ارشاد فرمایا میں جب ان کی بارگاہ میں آیا، زیارت کی، تو میرے دل نے یہ گواہی دی، میرے دل نے یہ گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ اگر کبھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ پڑھیں نا، اس میں لفظ ماہی آ جائے تو پھر اس کیفیت میں پڑھنا کہ جس کی توجہ ہو گئی اس کا کفر چلا گیا۔ پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر کو دیکھ رہا ہے، سرکار کے ساتھ محبت ہے، وابستگی ہے، اور پھر وہ کہے کہ شاید یہاں کفر اور شرک بھی ہوگا۔ اللہ نے ماہی بنا کے بھیجا۔ یہ تو وہ بدبخت تھے جو دیکھتے بھی تھے تو عیب نکالنے کے لیے، ان کی بدبختی تھی۔ بڑے بڑے معجزات قرآن کریم نے ذکر کی، لیکن یہ کوئی چھوٹا معجزہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں؟ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ چوتھا نام جو میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا وہ تھا حاشر۔ یہ لفظ حشر آپ اکثر استعمال کریں، دو متضاد الفاظ ہیں، حشر نشر کر دیں۔ نشر کا لغوی معنی ہوتا ہے پھیلانا، بکھیرنا۔ جب آپ کسی چیز کو نشر کرتے ہیں، ہمیں نشر کرنے ہیں میری گھر، پھیلانا کسی چیز۔ حشر کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا۔ قیامت کے دن کو میدان محشر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تمام مخلوقات کو اکٹھا کرے گا۔ جو ہم سے پہلی امتیں گزر گئیں، جو لوگ ہم سے بعد میں آئیں گے، سب کو اللہ ایک جگہ اکٹھا کرے۔ اس وقت نشر کر رہا ہے نا، اس وقت تو پھیلا رہا ہے، اس وقت تو صدائے کن فیکون ہر طرف سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز کو نشر فرما رہا ہے، پھیلا رہا ہے۔ قیامت والا دن حشر کا دن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے حاشر، جس کے قدموں پہ سب کو اکٹھا کرے گا وہ حاشر ہے۔ بھائی قیامت کا دن بھی اسی لیے بنایا ہے
کہ ان کی شان کریمی دکھائی جانے والی. ویسے کئی دفعہ تو بندے کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ نام تو اللہ کا ہونا چاہیے تھا. حاشر، نہیں، اللہ نے یہ نام اپنے محبوب کا. دنیا میں بھی لفظ محمد کا معنی یہی ہے کہ کوئی تحمید ہے نا، یہ باب تفعیل میں سے، کوئی چاہے یا نہ چاہے اس کو تعریف کرنی پڑے گی، حمد کرنی پڑے گی. آسمانوں پہ جائیں تو احمد ہیں، قیامت میں آ جائیں تو حاشر ہیں. اور یہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی کی بات کر رہے ہیں تو 5واں جو نام تھا، اب میں سامنے وہ دیکھ رہا ہوں، وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے، تو ہم ان ناموں پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اور تھوڑی سی گفتگو کرنے کی. تو 5واں نام تھا عاقب، سب سے بعد میں آنے والے، آخر میں آنے والے. خاتم جو ہے یہ بھی اسی وزن، خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر. دو لفظ ہیں، خاتم ہے، ایک خاتم ہے. خاتم کا معنی ہوتا ہے ختم کرنے والا، خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر لگانے والا. مہر کے نیچے اگر کوئی تحریر لکھی جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی. تحریر کے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے، اب اس کے بعد جو لکھا جائے گا وہ قابل قبول نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبیوں کو خاتم کرنے والے ہیں، مہر لگانے والے ہیں. اب اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس جملے سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ یہ 5 نام میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پسند تھے. محمد، احمد، حاشر، ماہی اور آقا. تو آپ بھی ان ناموں کو جب دیکھیں تو یہ تھوڑا سا جو میں نے عرض کیا ہے اس حوالے سے دیکھیں گے تو کیفیت پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا